الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا درس نمبر 17 ہے، باب ہے دعوت الوالدین، ماں باپ کی بد دعا۔ حدیث نمبر 32 اور 33 ہے۔ حدیث نمبر 32 میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لہن لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالدین علی ولدہما۔ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا 3 طرح کی دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہوتی ہیں، اور یہ بھی ہے لا شک فیہن، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، قبول ہونے میں کوئی شک کی بات نہیں، گویا کہ 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ و دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، اور اسی طرح ماں باپ کی اپنی اولاد کے لیے بد دعا یا دعا جو بھی لیں۔ اس میں یہاں علی ولدہما، یہاں علی آیا ہے، اس لیے یہاں ہم بد دعا کے معنی کریں گے۔ دعوت لہو کا مطلب ہے کہ میں نے اس کے لیے دعا دی، یعنی دعائے خیر مراد ہے، لیکن جب علی صلہ آتا ہے، علی دعوت کے بعد اگر اعلیٰ صلہ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے بد دعا، اس لیے یہاں ہم بد دعا کے معنی میں کریں گے۔ دعوت الوالدین علی ولدہما، یعنی والدین کی بد دعا اپنی اولاد کے حق میں ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ کی جو اہمیت ہے وہ تو اپنی جگہ واضح ہیں، اور ابھی تک ہم ماں باپ ہی کے حوالے سے سنتے آ رہے ہیں۔ ابھی تک جتنے بھی درس ہم نے سنے ہیں ان سبوں میں ماں باپ کے حقوق اور ان کی جو ذمہ داری ہے انہی کے حوالے سے۔ تو اس میں جو ہے پہلی چیز مظلوم، مظلوم اس آدمی کو بولا جاتا ہے جس کے اوپر ظلم ہوا ہو، جس کے اوپر ظلم ہوا ہو۔ ایک ہوتا ہے ظالم اور دوسرا ہوتا ہے مظلوم۔ مظلوم، ظالم ظلم کرنے والا، یہ اسم فاعل ہے، اور مظلوم یہ اسم مفعول ہے، جس پر ظلم ہوا ہو، جس پر ظلم ہوتا ہے اس کو مظلوم بولتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ تو مظلوم کی دعا، کوئی بھی اگر کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے اور بیجا تصرف کرتا ہے، تو اس کی دعا اگر وہ بد دعا کرے ظالم کے حق میں تو اس کی رد نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے اوپر اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ اگر بد دعا دے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرے جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے مسافر، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ سفر کی حالت میں انسان ویسے ہی لاچار ہوتا ہے، اور اس کی دعا چاہے وہ دعائے خیر کرے یا دعائے بد کرے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرے جو ہے یہ والدین ہے، اور اسی جملے سے باپ کا تعلق ہے کہ وہ دعوت الوالدین علی ولدہما، کہ ماں باپ کی بد دعا اپنی اولاد پر، یہ بد دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ ماں باپ یعنی باپ ہو یا چاہے ماں ہو، کوئی بھی اولاد کے اوپر اگر بد دعا کرے تو اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ کے اوپر ظلم کر رہی ہے، تب ماں باپ کو ستا رہی ہے یا ماں باپ کو تکلیف دے رہی ہے، کوئی بھی اولاد اگر ایسے کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی بد دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے وضاحت کے طور پر اگلی حدیث آ رہی ہے، حدیث نمبر 33، جس میں بالکل واضح ہے کہ کیسے ماں باپ کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ اگلی حدیث ہے جو حدیث نمبر 33 ہے، اس میں واقعہ ہے جریج کے حوالے سے، اور یہ روایت
صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں موجود ہے، اور یہ لمبی روایت ہے۔ حدیث کی شروعات ہے، حدیث نمبر 33 میں ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ بیان فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما تکلم مولود من الناس فی مہد الا عیسی ابن مریم وصاحب جریج قیل یا نبی اللہ وما صاحب جریج قال فإن جریجا كان رجلا راہبا فی صومعۃ له وكان راعي بقر يأبي إلى أسفل صومعته وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الرعي فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثانية فقال في نفس أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثالثة فقال أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المؤمسات ثم انصرفت فأتي الملك بتلك المرأة ولدت فقال ممن قالت من جريج قال أصاحب الصومعة قالت نعم قال اهدموا صومعته وأتوني به فضربوه صومعته بالفؤوس حتى وقعت فجعلوا يده إلى عنقه بحبل ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس فقال الملك ما تزعم هذه قال ما تزعم قال تزعم أن ولدها منك قال أنت تزعميني قالت نعم قال أين هذا الصغير قالوا هو ذا في حجرها فأقبل عليه فقال من أبوك قال راعي البقر قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب قال لا قال من فضة قال لا قال فما نجعلها قال ردوها كما كانت قال فما الذي تبسمت قال أمرا عرفته ادرکتنی دعوت امی ثم اخبرہم۔ یہ روایت لمبی روایت ہے۔ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ شروع میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی ماں کی گود میں جن جن نے بات کی ہے ان میں سے ایک کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک صاحب جریج ہے، یعنی جریج کے دور میں جو یہ واقعہ پیش آیا، جو بچہ کلام کیا نا، اسی کے حوالے سے اس میں پیش آیا ہے۔ مسئلہ اس میں کیا ہے، اسی کے حوالے سے اس میں بیان ہو رہا ہے کہ جریج والے کے علاوہ کسی نے، اس میں دو لوگوں کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور جریج کے دور میں جو بچہ تھا اس کے علاوہ کسی نے کلام نہیں کیا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ اور بھی بچے جنہوں نے کلام کیا ہے گود میں۔ عرض کیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جریج والا کون ہے، یعنی جریج والا بچہ کون سا ہے، اس کا واقعہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جریج ایک راہب آدمی تھا، عبادت کرنے والا تھا، اپنے عبادت خانہ میں وہ ہمیشہ عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا۔ ایک گائے کا چرواہا تھا، وہ اس کے عبادت خانے کے نیچے آ کر کے وہ گائے چرایا کرتا تھا۔ بستی کی ایک عورت تھی جو اس سے جا کر کے ملا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ایسا ہوا کہ جریج کی ماں جب وہ عبادت کر رہا تھا نا، اس کے پاس آئی اور آواز دی کہ جریج، تو اس نے چونکہ وہ نماز میں مشغول تھا تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں اپنی ماں کی بات سنوں یا میں نماز پڑھتا رہوں۔ تو انہوں نے نماز کی طرف دھیان دیا اور ماں کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اس کی ماں نے دوبارہ آواز دیا، اس نے پھر نماز کی طرف دھیان دیا اور ماں کی بات کو ترجیح نہ دے کر کے نماز ہی پہ دھیان دیا رہا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ وہ آواز دی، پھر بھی انہوں نے اپنی ماں کی طرف دھیان نہیں دیا۔
مسئلہ ایسا ہوا کہ اس کی ماں نے اس کو بد دعا دے دی، اس کی ماں اسے بد دعا دے دی اور کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک تو زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، اور وہ واپس چلی گئی بول کے۔ پھر اس عورت جو چرواہے کے ساتھ ادھر نیچے آتی تھی، اس کے جو عبادت خانہ تھا نا اس کے نیچے، تو وہاں آتی تھی، اس کے ساتھ ہی ملا جلا کرتی تھی، اس سے اس کو حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہوا۔ اب بادشاہ کے پاس مسئلہ آیا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ جریج کا ہے۔ کہا کہ وہ جو عبادت خانہ والا ہے وہ، تو اس نے کہا کہ ہاں، جریج کو باندھ کر کے لایا گیا، گردن تک اس کے ہاتھ کو باندھ کر کے اسے لایا گیا بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ تمہارا بچہ ہے، چونکہ جب وہ لا رہے تھے تو وہ ہنس رہے تھے جریج، تو کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا یہ میرا بچہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو جریج نے کہا اس عورت سے کہ بچہ کو لاؤ، وہ اس بچہ کو لایا گیا، اور بچہ کے سے یہ کہا جریج نے کہ تمہارا باپ کون ہے، تمہارا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ گائے کا جو چرواہا ہے وہ میرا باپ ہے۔ اب بادشاہ تعجب میں پڑ گیا کہ چھوٹا بچہ جواب دے دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، چونکہ اس کے جو عبادت خانے تھے اس کو لوگوں نے توڑ دیا اور بادشاہ نے توڑوا دیا، تو کہا کہ کیا میں سونے کو بنوا دوں؟ اس نے کہا کہ نہیں، سونے کے نہیں۔ پھر کہا کہ چاندی کا بنوا دوں؟ کہا نہیں، چاندی کا بھی نہیں۔ کہا کس کا بنا دو؟ کہا جیسے ہی میرا تھا ویسے ہی بنوا دو۔ خلاصہ کلام اس حدیث کا یہ ہے، ترجمہ میں لفظی نہیں کیا۔ بخاری کے اندر یہ بھی ہے کہ دوسری روایت میں، بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ جب جریج کو لایا گیا تو وہ پہلے وضو بنایا اور نماز پڑھا، پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ مسئلے کو حل کر دے۔ تو جیسے اس نے بچہ سے پوچھا تو بچہ بول دیا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، ایسا معاملہ ہوا۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا جو تعلق اس جملے سے ہے کہ جہاں ماں نے یہ بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک تو زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، یہی ٹکڑا باپ سے متعلق ہے، اور اسی کے حوالے سے لمبی حدیث، پوری حدیث اس میں لایا اور ذکر کیا گیا ہے۔ ماں کی گود میں جنہوں نے باتیں کی ہے اس کے حوالے سے صحیح بخاری کی دوسری روایت میں موجود ہے کہ اس میں تو صرف 2 لوگوں کا ذکر ہے نا، صحیح بخاری میں اور بھی لوگ ہیں جن کے حوالے سے آیا ہے کہ جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا ہے۔ ایک تو یہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے جریج کے ساتھ جس کو متصف کیا جا رہا تھا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے وہ بچہ، اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک عورت جس کے گود میں ایک بچہ تھا جو دودھ پی رہا تھا، اس کے سامنے سے ایک اچھا آدمی گزرا، تو اس کی ماں نے یہ دعا دی کہ میرے بیٹا کو ایسے ہی بنا دینا، تو بچہ دودھ چھوڑ کر کے کہا کہ نہیں، مجھے ایسا مت بنانا۔ پھر ایک لونڈی لائی جا رہی تھی اور لوگ اس کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، تو اس کی ماں نے یہ دعا کی اللہ سے کہ اللہ میرے بیٹے کو اس طرح مت بنانا، تو اس نے دودھ پینا چھوڑ کر کے کہا کہ اللہ مجھے ایسے ہی بنانا۔ تو ماں نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کہا کہ پہلا جو آدمی تھا وہ ظلم کرنے والا تھا، اور یہ جو بعد میں جس کو باندھ کر کے لے جا رہا تھا وہ حق پر تھا، لیکن لوگ ظلماً اس کو مار رہے تھے۔ جو بھی معاملہ ہوا تو وہ بچہ بھی ماں کے گود میں کلام کیا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر ایک روایت اور ہے کہ اصحاب اخدود کے موقع سے جب فرعونیوں نے خندق کھدوایا اور اس میں ایمان والے کو ڈلوا رہے تھے، تو ایک عورت اس میں تھی جس کے گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا، تو وہ ہچکچائی کہ میں اس بچے کو لے کر کیسے کودوں، تو اس بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں صبر کرو اور کود جاؤ، تو اس بچے نے بھی کلام کیا۔ اس کے علاوہ بھی بچوں کے حوالے سے بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے، جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دمنی کی جس نے گواہی دی تھی، وہ بھی ایک بچہ ہی تھا۔ اسی طرح ایک فرعون کی بیٹی کی جو کنگھی وغیرہ کرنے والی کیا تھی، ایک عورت تھی،
اس کا بھی ایک بیٹا تھا جو پیا، لیکن اس سب کی روایت نہیں ہے. تو یہ 2 لوگ اور ہیں، لیکن 4 لوگوں کے بارے میں تو روایت صحیح ہے کہ 4 لوگ جو کلام کیے، بعد میں 3 لوگوں کے حوالے سے بھی آتا ہے. تو اس حدیث سے یہ نکلا کہ ماں اور باپ کی بد دعا قبول ہوتی ہے. اگر ماں باپ کو کوئی اگر تکلیف دے تو یہ چیز درست نہیں ہے. اس لیے ماں باپ کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے اور ماں باپ کی بد دعا لینے سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے. صلی اللہ علیہ وسلم.